السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نفاس کے مسائل اور اس کے بعد احکام۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت یا اسقاط حمل کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے خون کو نفاس کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے اور کم سے کم کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ اس کا کتنا دن ہو سکتا ہے۔ آیا 35 دن ہو سکتا ہے یا 20 دن ہو سکتا ہے یا 15 دن ہو سکتا ہے یا 25 دن ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تعین ہے ہی نہیں۔ یہ بعض عورتوں کی عادت کے اوپر اس کا انحصار ہو سکتا ہے۔ عورتوں کی جو عادت ایک بن چکی ہے اسی کے اوپر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ ہاں، اس عورت کو پہلے بچے کی پیدائش کے بعد 25 دن خون آیا تھا، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، اس کے بعد اسے خون نہیں آیا، تو اس کی جو مدت مانی جائے گی نفاس کی وہ 25 دن مانی جائے گی۔ اب آئیے غور کیجئے کہ اس نفاس کی مدت میں وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو اسلام نے ایک خاتون کو، ایک عورت کو ان اعمال کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نفاس والی عورت کا معاملہ بالکل حائضہ عورت کے معاملے کی طرح ہے۔ یعنی ایک عورت جب اسے حیض آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ تمام کام، شریعت کے وہ تمام کام جو ایک حائضہ عورت جو شریعت کے کام کو روک لیتی ہے، نہیں کرتی ہے، وہی تمام کام ایک نفاس والی عورت بھی نہیں کرے گی۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہی ہے کہ حیض کی حالت میں ہم کو منع کیا گیا کہ ہم جماع نہ کریں۔ چنانچہ نفاس والی عورت سے بھی جماع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ کیا؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی عورتوں سے حیض کی حالت میں جب وہ حیض سے ہوں تو آپ عورتوں سے بالکل الگ ہونا چاہیے، آپ کو عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور جب وہ حیض سے فارغ ہو جائیں تو ایسی صورت میں آپ عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں، یعنی عورتوں سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، عورتوں سے صحبت کر سکتے ہیں، عورتوں سے جماع کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ہیں تب تک آپ عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ یعنی پہلا کام جو نفاس کی حالت میں ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں سے جماع کرنا ممنوع ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت نماز اور روزے سے اپنے آپ کو روک لے گی، یعنی نماز نہ پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورت کے دین میں نقص کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، رواہ البخاری و مسلم۔ اور ایسا نہیں کہ جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، یعنی دونوں چیزیں نہیں کرتی ہے، تو نفاس کی حالت میں بھی نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی، لیکن نماز
اسے دوبارہ نہیں اس کی قضا ہے، بلکہ روزے کے تعلق سے اگر فرض روزہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا اس عورت کے اوپر دوسرے ایام میں وہ ضرور اس کی قضا پوری کرے گی، وہ روزہ رکھے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں جن کو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نفاس کی حالت میں نہیں کر سکتے، جیسے قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھانا اور اس کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نفاس کی حالت میں وہ کون سے امور ہیں جن کو ہمیں کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حالت حیض سے ہوتی تو آپ اسے حکم دیتے کہ وہ لنگوٹ باندھ لیتی، اور آپ اس سے جماع کے علاوہ تمام میل ملاپ کرتے، یعنی اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ساری چیزیں کرتے، لیکن جماع نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حالت حیض کے اندر یا حالت نفاس میں جماع کے علاوہ اس کے ساتھ مل کر کے بیٹھنا، کھانا پینا اور باتیں کرنا، اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، یہ سارے کے سارے امور ہمارے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ یہودیوں کا معاملہ ہوتا تھا، ان کے ہاں جب عورتیں حیض سے ہو جایا کرتی تھیں یا نفاس کی حالت میں ہو جایا کرتی تھیں تو وہ لوگ کیا کرتے، ان کے کھانے پینے کے جتنے بھی برتن ہوا کرتے تھے، بستر ہوا کرتے تھے، ساری چیزیں الگ کر دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ صرف جماع کے علاوہ جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے امور جائز ہیں، صرف جماع نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج و عمرہ کے جتنے بھی ارکان اور واجبات ہیں ہم نفاس کی حالت میں اور حیض کی حالت میں سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے تمام کام ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تفسیر کی کتابیں ہیں تو ہم نفاس کی حالت میں اس کا مطالعہ ہمارے لیے جائز ہے اور درست ہے۔ آئیے اب ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفاس کی حالت میں اپنی بیوی سے یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خون سرخ ہو، یعنی جو خون عورت کے آ رہا ہے سرخ ہو، تو ایسی صورت میں جمع کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ 1 دینار سونا ہے۔ اور جب خون کا رنگ زرد ہو یعنی پیلا ہو تو پھر جمع کرنے کا کفارہ آدھا دینار سونا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ہمیں جمع کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو اس کے نقصانات کی طرف ہم آپ کو لے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی مختصر انداز میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یعنی حالت نفاس میں، حالت حیض میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نقصان یہ ہے کہ عورت کے اندام نہانی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، جس سے بیضہ دانی میں نقص پیدا ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا ایک قوی امکان پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں عورت کے ساتھ اس حالت میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی طبی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس حالت میں جا کر کے جمع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ جو جراثیم اس کے عضو تناسل سے داخل ہو کر کے اندر جا کر کے اس کے عضو تناسل کو بالکل موٹا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے سوزاک کی بیماری یا آتشک کی بیماری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات یہ اندر جا کر کے اس عضو تناسل کے ذریعے سے خصیے کے اندر بھی جراثیم پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مرد کے اندر جو مردانگی ہونی چاہیے، جو قوت ہونی چاہیے، وہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے ان تمام اسباب کی وجہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نفاس کے مسائل ہیں ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔